انتہائی افسوسناک واقعہ، اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن وہی بات کہ گیپ آتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سیفٹی میجرز نہیں لیے جاتے، جو اقدامات کرنے چاہیے وہ نہیں کیے جاتے، اور پھر اس طرح کے ہمیں جو ہے وہ حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں یہ جو واقعہ پیش آیا نا، اس نے تو پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ بے شک، یعنی ایک بلڈنگ ہے، اس کے اندر 1200 دکانیں ہیں، اور آگ لگ گئی ہے، اور اندر والے باہر نہیں آ سکتے، باہر والے اندر نہیں جا سکتے، اور باہر کھڑے لوگ دیکھ رہے ہیں، اندر سامان جل رہا ہے، جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لوگ زندہ لوگ جو ہیں وہ جھلس رہے ہیں، اور اندر سے میسیجز کر رہے ہیں اپنے پیاروں اور کو کہ ہم میسیجز کر رہے ہیں، ٹیلی فون بج رہے ہیں، کوئی آج پہنچو، کوئی ہمیں بچا لو، لیکن کوئی پہنچ نہیں پا رہا۔ اور اس کے بعد جب فائر بریگیڈ پہنچتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آگ پر قابو پاتے پاتے پایا جانا تھا، کیونکہ یہ جو بلڈنگ ہے یا پلازا ہے، اس میں کوئی 1200 دکانیں ہیں۔ جی ہاں، اور 180 کے قریب جو ہیں وہ اس میں اضافی ہیں، غیر منظور شدہ۔ پلاسٹک فوم ہے، ہاں جی، اس میں کپڑا ہے، اس میں قالین ہے، کھلونے ہیں، کھلونے ہیں پلاسٹک کے، پرفیوم ہے، ان کی دکانیں ہیں، جی ہاں، یعنی کیمیکلز کی دکانیں ہیں جن سے آگ بھڑکتی چلی جاتی ہے۔ بے شک۔ اب اس کے بعد یہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک تو جب اس طرح کا کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو پھر ہم ایک پہلے تو اس میں فوراً سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ حکومت کو کوسنا شروع کر دیتی ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اپنا دفاع شروع کر دیتی ہے، اس کے پاس کوئی اب وہ اس طرح ہمارے جو مرتضیٰ وہاب ہیں میئر کراچی کے، وہ اسلام آباد میں تھے، اور ظاہر ہے کہ نہ پہنچ سکتے تھے، نہ پہنچ پائے، جی ہاں، اور تاخیر سے پہنچے 12 گھنٹے کے بعد، 12 گھنٹے کے بعد پہنچنا تھا، جب وہاں سے کوئی جہاز آتا تو آتا، ظاہر ہے، لیکن ان کو بھی ان کی کنڈمنیشن بھی ہو رہی تھی، بالکل تنقید کا نشانہ بنا رہے تنقید کا نشانہ بنا جا رہا تھا۔ پھر جب وہ پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے جذبات بھی بڑے گرم تھے، اور لوگ بڑا فروختہ تھے۔ بہرحال گورنر سندھ بھی پہنچے اور وزیر اعلیٰ بھی پہنچے، لیکن اب ایسے موقع پر یہ پہنچ بھی جائے نا، اب ارباب اختیار جو ہیں اس موقع پر اب گورنر پہنچ جائے یا وزیر اعلیٰ پہنچ جائے، وہاں پہنچ کے کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل، جو ریسکیو کے ادارے ہیں انہیں کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ ریسکیو آپریشن ابھی چل رہا ہے، ابھی جاری ہے۔ ہاں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یہ وی وی آئی پیز پہنچتے ہیں ہاں جی، تو جو ریسکیو کے اہلکار ہیں ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، اور ان کی جو کاروائیاں ہیں ان میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ بالکل، تو اصل بات ہم نے فوراً کہا وہ فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں، حالانکہ جب بھی کوئی ایسی افتاد پڑتی ہے تو ہمیں جو گورنر اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور ان کو یہاں بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل میں اگر نظام جو ہے درست کام کر رہا ہو اگر ہاں تو جن کی ذمہ داری ہے وہ کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد صورتحال سے نبٹتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو کام کرنے والے ادارے ہیں، جو نبٹنے والے ادارے ہیں، وہ کیونکہ اپنی جگہ سوئے ہوتے ہیں، کہیں ایکوپمنٹ نہیں ہے، کہیں پیٹرول نہیں ہے، کہیں ڈیزل نہیں ہے، پہنچنے میں رکاوٹیں، کہیں پہنچنے میں رکاوٹیں ہیں۔ ابھی شامی صاحب جہاں پر یہ زمینیں واقعہ کھدی ہوئی پیش ہیں آیا راستے میں، ہاں، BRT منصوبہ بن رہا ہے وہاں، پانی نہیں مل رہا، پانی مطلب کوئی انفراسٹرکچر ایسا ہم نے بنایا نہیں ہے، اور ہنگامی بات کرتے ہیں، ہنگامی صورتحال پیش آئی اس سے جان چھڑانے کی بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہیں سو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، اب یہاں تو مین ہول کے ڈھکن ہے نا، جی ہاں، وہی نہیں لگ پا رہے، اسی میں لوگ گرتے ہیں، بچے گرتے ہیں، جی ہاں، ایک ہنگامہ پھر دوسرا ہنگامہ۔ اور یہاں ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ جو یہاں یہ جو بلدیہ ٹاؤن ہے وہاں گارمنٹ فیکٹری میں ہوئی تھی نا، آگ لگی تھی، جی ہاں، آگ لگی تھی، اور یہ 2012 کی بات ہے، ایگزیکٹلی، اور اس میں 260 افراد جاں بحق ہوئے، بالکل۔ شامی صاحب مجھے کیونکہ نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ مجھے اس لیے یاد بھی ہے جب آپ نے ذکر کیا کہ میں وہاں پہنچا تھا، اور دنیا ٹی وی کی طرف سے فوری طور پہ ہم وہاں ٹریول کر کے گئے تھے۔ آپ یقین جانیں شامی صاحب کہ بیسمنٹ میں آگ تھی، گراؤنڈ فلور پر آپ اس کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے جہنم کی ایک آگ جو ہے نا اس کی ایسی تپش، آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے وہاں پہ، تو اندر جانا تو پھر دور کی بات ہوتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیے یہ جو کہا جی 400 دکانیں یہاں منظور ہوئی تھیں اور 1200 بن گئی،
ہاں 500 منظور ہوئی تھی. ہاں جی 500 وہ بعد میں اضافی بھی منظور ہوئی, لیکن کچھ تھی جو غیر منظور شدہ تھی, 180 کے قریب وہ چھوٹی کر کے دکانیں زیادہ کر دی, اور وہ بنائی بھی گئی راہداریوں میں اور ان راستوں میں جہاں سے فائر ایگزٹ بن سکتے تھے, یہاں سے داخل ہونے کے راستے, خارج ہونے کے راستے. جی ہاں. اب وہ راستے موجود نہیں ہیں, تو گویا ایک نقشے جو ہے ان کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور پھر سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی, اور پھر ان کی مانیٹرنگ کا کوئی بندوبست نہیں ہے, لوگ اس میں انوالو نہیں. تو کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے نا کہ یہ جو نقشے منظور ہوں تو یہ معلوم ان کو کہیں ان کو مشتہر کیا جائے, لوگ ان کو دیکھیں, ان کو مانیٹر کریں, جب ان کی وائلیشن ہو ایسے محکمے جو ہیں ان کو اطلاع دیں, وہ فوری کارروائی کریں. بے شک. اب وہ ساری وائلیشن ہو جاتی ہے, دکانیں بکتی ہیں, ہاں جی, لوگ گھر جا کے سو جاتے ہیں. سب سے جو اہم بات جو اس معاملے میں کی جا رہی ہے شاہد صاحب, جس پر آج جو پریس کانفرنس ہوئی, کہا گیا کہ جی فائر الارم نہیں, یعنی کوئی بھی بلڈنگ ہو اس میں تو سب سے امپورٹنٹ یہی ہے جہاں پر آپ کی دکانیں ہیں, کاروبار ہیں, کہ فائر الارم ہونا چاہیے. دنیا بھر میں ہوتے ہیں کہ وہاں فائر الارم ہے, فائر بریگیڈ نے تو بعد میں آنے نا, پہلے تو اپنی مدد آپ کے تحت اور جو انتظامیہ ہے اس نے نکلنا ہے. کم از کم بھاگے تو صحیح, چھلانگ تو لگائیں, باہر جائیں. بالکل, کسی کو پتہ ہی نہیں. کئی راستے تھے اس کے, کہہ رہے ہیں کہ 13-14 راستے اس ٹائم پہ جو ہے وہ موجود تھے, کھلے بھی تھے, لیکن لوگوں کو بر وقت معلوم ہی نہیں ہو سکا. گراؤنڈ فلور پہ آ گئے لوگ, اوپر والے فلور پہ موجود ہیں, اس لیے کیسے پتہ چلے. اب ہم یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے حکومت کو تبرہ کرے گی, حکومت جو ہے وہ اپوزیشن سے نپٹے گی. کچھ کمپنسیشن کا اعلان کر دیا انہوں نے, جی ہاں 1 کروڑ فیکس کے حساب سے اچھا کیا, کچھ نہ کچھ تو مرہم رکھی جائے ان کے زخموں پہ. لیکن یہ ہے کہ اب وہ جو پیارے جن کے چلے گئے ان کا تو کوئی نیبل بدل ہے نہیں. بالکل.